ہیں معزز سامعین و ناظرین، خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ نے وہ شان، وہ رتبہ، وہ عظمت، وہ بلندی، وہ رفعت عطا فرمائی کہ جو مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، وہ مقام کسی اور صحابی کو اللہ کی طرف سے عطا نہیں ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں، وہ بلند مرتبہ والے صحابی ہیں کہ آپ کے والد گرامی کو بھی اللہ نے یہ شان عطا فرمایا کہ انہوں نے عشق اور محبت کے ساتھ میرے آقا کا چہرہ دیکھا تو صحابی بن گئے، اور آپ کی والدہ مائدہ کو بھی یہ شرف ملا کہ انہوں نے بھی ایمان کی نظر میں آمنہ کے لال پیارے نبی علیہ السلام کا چہرہ انور تکا تو وہ بھی صحابیہ بن گیا، اور آپ کی اولاد میں سے آپ کے بیٹوں کو بھی یہ شرف ملا کہ میرے آقا کا چہرہ انور تک کر وہ بھی صحابی بن گئے، اور آپ کے نواسوں کو بھی یہ شرف ملا کہ انہوں نے بھی میرے آقا کی محبت میں اس قدر مقام اور بلندی حاصل کی کہ اپنا سب کچھ عشق مصطفیٰ میں قربان کر دیا۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے، اور جو مقام، جو بلند مرتبہ اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا وہ کسی اور صحابی کو عطا نہیں فرمایا۔ یہ واحد صحابی ہیں کہ جنہیں قرآن نے صحابی کہا، یہ واحد صحابی ہیں کہ جنہیں میرے مصطفیٰ نے اپنا یار کہا، یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن اتارا۔ صدیق اکبر کا چلنا بھی قرآن بن گیا، آپ کا بولنا بھی قرآن بن گیا، آپ کا سوچنا بھی قرآن بن گیا، آپ کا مشورہ دینا بھی اللہ نے قرآن بنا دیا۔ ذرا کہیں سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ بس مختصر حاضری ہے تو میں بغیر لمبی چوڑی گفتگو کے میں آیت کریمہ کا آپ کو مفہوم بتا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم فرض کر دیتے ان پر کہ اپنے آپ کو قتل کریں یا اپنے گھروں سے نکل جائیں تو اے محبوب نہ کرتے یہ کام مگر تھوڑے ان میں سے، إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، مگر ان میں سے تھوڑے تھے کہ جو اس بات پر عمل کرتے۔ آئیے ذرا تفسیر ابن کثیر، تفسیر سعدی، تفسیر مظہری، تفسیر روح البیان، تفسیر روح المعانی، تفسیر جلالین، ان تمام تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کریمہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ آپ کو بلانے کے لیے آپ کی پسند بھرے انداز کے اندر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کیا فرمایا۔ اللہ بے نیاز نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا، اے پیارے محبوب اگر ہم ان لوگوں پر جو آپ کی بارگاہ میں آ کر ایمان کے دعوے کرتے ہیں، جو آپ کی بارگاہ میں آ کر ایمان کے دعوے دار بن جاتے ہیں، عشق مصطفیٰ کے دعوے دار بن جاتے ہیں، اے پیارے محبوب در حقیقت یہ جتنے لوگ بھی آپ کی بارگاہ میں آنے والے ہیں ان میں سے کم لوگ ہیں جو آپ سے سچا پیار کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہاں پر کون لوگ مراد ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے تفسیر کے اندر لکھا کہ یہاں پہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے جو میرے آقا کی بارگاہ میں آتے تھے، آ کر ظاہراً یہ کہتے تھے کہ اے اللہ کے پیارے نبی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا اے پیارے محبوبہ یہ جتنے لوگ بھی یہاں پہ آ کے بیٹھنے والے ہیں یہ سارے کے سارے منافق ہیں، ان کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کریمہ جب میرے آقا کی بارگاہ میں جبریل امین لے کر آتے ہیں حکم کیا ہوتا ہے ان قتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم، اے پیارے محبوب اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیں کہ آپ عشق مصطفیٰ کی خاطر اپنے آپ کو قتل کر دو یا گھروں سے یا شہروں سے نکل جاؤ، اے پیارے محبوب یہ لوگ نہیں کرنے والے، یہ سب جھوٹے دعوے دار ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی آیت کریمہ جب میرے آقا کے یار
میرے آقا کے پیارے صحابی صدیق اکبر پہلے نمبر کے صحابی، پہلے خلیفے، جب میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جب اس آیت کریمہ پہ پہنچتے ہیں، میرے آقا کے پیارے صحابی صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں، ایک اپنے ہاتھ میں چھرا لے کر آتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اے صدیق یہ تو پتا کیا کر رہے ہو؟ آپ کرتے یا رسول اللہ آپ ابھی حکم فرمائیں، آپ کا صدیق آپ کی بات کو مانتے ہوئے ابھی اپنا سر تن سے جدا کر دے گا۔ میرے صدیق کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کریم کی آیت کریمہ اتر جاتی ہے، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ادھر میرے آقا کے دربار سے اعلان ہوا اے صدیق اکبر، اللہ نے ابھی حکم نہیں دیا، یہ تو اگر کی بات ہو رہی تھی۔ میرے صدیق عرض کرتے ہیں آقا یہ اگر کی بات دور کی بات ہے، آپ ابھی حکم دیں۔ آپ کا صدیق سوچے گا بعد میں اپنا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں حاضر کر دے گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ادھر میرے آقا کے دربار سے ایک سند ملی تھی کہ یہ صدیق آج سے صدیق بن گیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جو میرے آقا کی تصدیق کرتا ہے اسے صدیق کہتے ہیں، جسے میرے آقا پیار کرتے ہیں اسے بھی صدیق کہتے ہیں، جو میرے آقا کا بھی امام بنتا ہے اسے صدیق کہتے ہیں، جس کا پہلا نمبر ہے اسے بھی صدیق کہتے ہیں۔ لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو، مزار و غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو۔ آخری بات کہ صدیق کسے کہتے ہیں؟ علماء اکرام نے، صوفیاء اکرام نے کیا لکھا؟ علماء نے فرمایا کہ ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق۔ کون ہوتا ہے بھائی؟ ایک ہوتا ہے صادق، سچ بولنے والا۔ صادق اس کو کہتے ہیں کہ جو بولے تو سچ بولے۔ صادق کسے کہتے ہیں بھائی؟ بولتے نہیں ہیں آپ، کیا مسئلہ ہے؟ جو سچ بولتے ہیں وہ کہیں صادق کسے کہتے ہیں؟ سچ بولنے والے۔ اچھا جو صادق ہوتا ہے بولتا ہی وہ ہے جو سچا ہوتا ہے۔ اچھا صدیق کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں امام کسلانی کو پڑھنا پڑے گا، امام غزالی کے پاس جانا پڑے گا، امام ابن کثیر کے پاس جانا پڑے گا اور تفاسیر کے اندر جانا پڑے گا۔ صدیق کی جو تفسیر کی گئی ہے میں آپ کو وہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، علماء اکرام، صوفیاء اکرام نے جو صدیق کی تعریف کی ہے، علماء نے فرمایا کہ صدیق اس کو کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ بات سمجھ نہیں آئی، بات آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اب آپ کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ اور حضور ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو ایک ماں روتی ہوئی اور چیختی ہوئی اپنے نوجوان بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، آ کے پوچھتی ہے سب سے آگے والے لوگوں سے کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ پیچھے والے سے پوچھئے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے پیچھے والے سے پوچھئے۔ جب یہ بات میرے آقا تک پہنچی تو حضور نے فرمایا کہ پیچھے صدیق اکبر آ رہے ہیں، ان سے پوچھئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے آ رہے تھے، تو ان سے جب پوچھا گیا آپ نے فرمایا کہ آگے والوں نے کیا جواب دیا؟ تو ماں کہتے ہیں کہ آگے والوں نے آپ کا بولا ہے کہ ان سے پوچھئے۔ اب اصل حقیقت کیا تھی؟ معاملہ یہ تھا کہ وہ نوجوان اس جنگ کے اندر شہید ہو چکا تھا،
لیکن جب عثمان سے پوچھا، عثمان نے تڑپتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نا کہ میرا بیٹا کیسا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پیغام، یہ سوال پہنچا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اے ماں پریشان نہ ہو، آپ کا بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ پیچھے دیکھا کہ وہ شہید ہوا وہ نوجوان جو شہید ہو چکا تھا، کہ جو صدیق اکبر نے کہہ دیا اللہ نے اسے سچ کا فرما دیا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ جو میرے آقا کا پہلا خلیفہ، صدیق اکبر کا پہلا نمبر، میرے آقا کے پہلے صحابی، میرے آقا پہ قربان ہونے والے، اور ہم یہ پڑھتے ہیں کہ صدیق اکبر سب سے پہلے ایمان لائے، لیکن امام کستلانی نے لکھا اور امام ربانی نے لکھا اور امام ابن کثیر نے لکھا کہ عشق والو، اے صدیق اکبر کے چاہنے والو، بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ صدیق اکبر سب سے پہلے ایمان لائے، لیکن صوفیاء علماء نے لکھا کہ جملہ یہ کہنا چاہیے کہ صدیق اکبر کا نمبر بھی پہلا ہے، ایمان لانے میں بھی سب سے پہلے ہیں۔ اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ بھی کہو کہ صدیق پہلے ایمان لائے، لیکن عشق والا نے بات ختم کر دی، فرمایا جب صدیق اکبر کی بات آئے تو یہ کہا کرو کہ صدیق اکبر پہلے سے ایمان لائے، پہلے سے ایمان لائے۔ تو اصل خطاب جن کے وہ تشریف لا چکے ہیں، ہماری چند منٹ کی حاضری کی دعا ہے کہ اللہ قبول و منظور فرمائے، آمین۔